تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ عدل و انصاف کا ایسا نظام تھا، ایران جیسا ملک حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا۔ حضرت عمر بہت زیادہ پریشان تھے ایران سے، اور یہاں تک کہہ رہے تھے اللہ اس ملک کے درمیان اور ہمارے درمیان کاش ایک سمندر کی آگ ہوتی، سمندر کی آگ، نہ وہ والے یہاں آ سکتے تھے نہ یہاں والے وہاں کوئی جا سکتے تھے۔ دین اسلام کو جتنا نقصان ایرانیوں نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ حضرت عمر پریشان تھے جب وہاں کے لیے جنگ بندی ہوئی۔ یزجر وہاں کا ایران کا بادشاہ تھا، اور صحابہ کو بٹھا کے حضرت عمر نے خود سپہ سالاری کی اور کہا کہ اس جنگ کی قیادت اور سپہ سالاری میں خود کروں گا۔ بہت بڑی جنگ تھی۔ پھر انہوں نے تشکیل دی 30,000 یا 32,000 صحابہ کے لشکر کو، جرار کو تیار کیا، اور مدینے سے کچھ فاصلے حضرت عمر پیدل جا رہے تھے۔ حضرت علی نے روک دیا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھانپ گئے تھے حالات کو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے امیر المومنین ایسا کریں، یہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اگر آپ چلے گئے اور خدا نہ خواستہ شکست ہو جائے، ہم ہار جائیں، تو پھر ایک بدنامی یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے امیر بھی آئے تھے اور ان کے امیر کو شکست ہو گئی، لہذا چھوٹے موٹے کو آپ بھیج دیں سپہ سالار بنا کر، تاکہ اگر یہ جنگ ہار بھی جائے تو کوئی اتنا بڑا وابیلہ نہ پھیلے۔ حضرت عمر نے ان کے مشورے کو مان لیا اور کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد سپہ سالاری کو، اور ان میں جو 14 کے قریب ایسے صحابہ تھے جن کے نام پہ نعمان کا لفظ آتا تھا شروع میں، اور ان کو باقاعدہ کہا کہ تم لوگ بادشاہ کی مجلس میں پہنچنا، یزجر بادشاہ ایران کے بادشاہ کو پہلے دین اسلام محمد عربی کا پیغام اور اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جنگ کا معاملہ شروع کرنا۔ یہ لوگ چلے گئے اور قاصد بن کر ان کے سامنے پیش ہوئے، تو ایران کا جو بادشاہ یزجر تھا وہ عجیب غریب باتیں کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ تم لوگ تو اونٹوں کو چرانے والے ہو، اونٹوں کے چمڑے کھانے والے ہو، اونٹوں کا گوشت کھانے والے ہو، تم لوگ ہمارا مقابلہ کہاں کر سکو گے؟ تمہیں تو کوئی دعوت میں کھلانے پلانے کے لیے بلائے تو تم اس کی دعوت کھا کر عربی کے اشعار پڑھتے ہو، انہی کے گن گاتے ہو، پھر تم تو جس کی کھاؤ اسی کا گن گاؤ گے، یعنی تم تو منٹوں میں پالتو بن جاؤ گے۔ وہ اس طرح کے اونٹ پلاں کی باتیں کرنے لگا، ہمارا مقابلہ تم کہاں کر سکو گے؟ اگر تم قاصد نہیں ہوتے تو تم سب کی سر قلم کر کے یہاں پہ رکھ دیتا۔ یہ یزجر بادشاہ نے کہا، ایران کے بادشاہ نے۔ تو وہ قاصدین جو گئے ہوئے تھے، نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ساری باتیں اپنی جگہ، ہم نے دین اسلام کا پیغام تمہیں پہنچانا تھا، اور سر کو کون کاٹے گا یہ میدان جنگ پہ پتہ چلے گا۔ اور اس کے بعد جنگ کا معرکہ جب شروع ہوا، اور اس میں جو ایرانیوں کو جو ہاتھی لے کر آئے تھے، صحابہ پریشان ہو گئے ہاتھی دیکھ کر۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، اونٹوں کے اوپر چادر ڈال دو، پھر وہ ہاتھی دیکھیں گے کہ ہمارا مقابلہ ہاتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر وہ مقابلے میں اتریں گے نہیں۔ اور ایسے ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد ایرانیوں کو ایسا شکست فاس ہوا، ایسے دھم دھماکے بھاگے، اور وہاں مسلمانوں نے، اہل اسلام نے دین اسلام کا پرچم وہاں پر لہرایا، جس سے صرف آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک صحابی تھے جن کا نام ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ دجلہ فرات کے قریب ہی ان کی جھوپڑی تھی۔ ان کو 14 صندوق کے ڈبے ملے، اور وہ امیر لشکر کے پاس لے کر آیا۔ امیر لشکر دیکھ کر حیران ہے کہ 14 صندوق کے ڈبے سونے سے بنے ہوئے ہیں، اس میں جو تار لگے ہیں، وہ تالا جو لگا ہے وہ بھی سونے کا، اندر جو تاروں سے باندھ کے رکھا ہے وہ بھی سونے کا۔ اور جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر دیکھا جواہرات، زیورات، قیمتی سونے۔ اب انہوں نے امیر لشکر نے نام پوچھ لیا، نام نہیں بتا رہے، کہا بتاؤ تاکہ تمہارا نام ہم حضرت عمر کو پیش کریں گے کہ ہمارے اس سلطنت کے اندر ایسے ایماندار لوگ بھی موجود ہیں کہ 14 صندوق اس کے پاس، اتنا کہ پورا ایرانی سلطنت آپ لے لیں، اس سلطنت کے اندر جتنے خزانے تھے وہ سارے خزانے کی مالیت اس 14 صندوق کے اندر موجود تھا۔ اتنی بڑی دولت لے کر وہ امانت دار شخص ہمارے پاس پہنچا ہے۔
لیکن وہ نام بتانے سے بالکل عاجز ہے اور کہا کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، اللہ میرا نام جانتا ہے، مجھے مخلوق کو نام واضح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اینڈ تک انہوں نے نام نہیں بتایا۔ جب وہ جانے لگے چلے گئے تو کسی قاصد کو کہا کہ ان کا پیچھا کرو، یہ کون ہے، کہاں سے آیا۔ جب دیکھا کہ فلاں جھونپڑی میں جا کر وہ رہ گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ اس جھونپڑی میں رہنے والے، کہا اس جھونپڑی میں رہنے والے وہ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا کہ تمہیں ان کے گھر کے حالات کا پتہ نہیں، 7 بیٹی ہیں ان کی اور 3 دن سے گھر پہ فاقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں 7 بیٹیاں ہیں، 3 دن سے فاقہ ہے، 14 صندوق سونے کا جو پورا ایرانی سلطنت کی مالیت رکھتا ہے، وہ 14 صندوق امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اٹھا کر انہوں نے امیر لشکر کو پہنچایا۔ گھر کی کوئی خبر گیری نہیں۔ ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے، ان کو پیدا ہی اللہ نے نبی کے لیے کیا تھا۔ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے چنا، ساری انسانیت میں انبیاء کو چنا، انبیاء میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور پوری کائنات انسانیت پہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد جو چنا ہے ان چننے والے یاروں کو، وفاداروں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ وہ ربیعہ بعد میں ان کا نام آگے پہنچا، وہاں سے باقاعدہ پھر ان کے گھر کا سامان اکٹھا ہوا۔ یہ رعایا کی خبر گیری ہو رہی ہے۔ انصاف حضرت عمر کے دور